کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، اور یہ لیلا اس قدر سیاہ تھی کہ رات کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا نام لیلا رکھا تھا. رات کی طرح کالی تھی. مجنو کو محبت ہو گئی. تو ایک مرتبہ کسی حاکم شہر نے سنا کہ بھئی اتنی محبت کرتا ہے کوئی بندہ کسی سے، تو اس نے لیلا کو بلوایا. میں دیکھوں تو صحیح کیا حور پری ہے یہ. جب دیکھا تو ایک عام سی لڑکی تھی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم نے کہا از دیگر خوباں تو افزون ایستی، کہ اے لیلا تو کوئی اور عورتوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے. گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. وہ کہنے لگی خاموش ہو جا، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں. اگر تو مجنو کی آنکھ سے دیتا ساری دنیا سے زیادہ میں تجھے خوبصورت نظر آتی. اس کا نام تھا قیس، اور یہ سیدنا حسن لانو کے زمانے میں تھا. قیس عامری اس کا نام معروف ہے. تو جب حسن لانو نے سیدنا امیر معاویہ لانو کو خلافت سپرد کر دی، تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آگے سے یہ قیس صاحب مل گئے. سلام دعا ہوا تو حسن لانو نے فرمایا بھئی دیکھو، جو اہل تھے حکومت کے میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی. تو یہ بس یوں فلیٹ دیکھتا جا رہا ہے. تو حسن لانو نے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. تو حسن لانو نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہے. اور وہاں سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا. اتنی محبت تھی اس کی کہ ہر زبان پہ اس کے قصے تھے. ایک مرتبہ اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی، چل میں تجھے حرم لے جاتا ہوں اور جا کے تو توبہ کرے. تو یہ والد کے ساتھ چلا گیا اور وہاں جا کے دعا مانگتا ہے الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب. لیلا کی محبت سے میں پیچھے نہیں ہٹتا. جب اس نے یہ دعا مانگی تو والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اگلا شعر پڑھا اس نے کہ الہی لا تسلب حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت کبھی بھی میرے دل سے مت نکالنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمینہ، اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس پر بھی رحم فرما دے. تو محبت ایسی چیز ہے مخلوق کی ہو تو بندے کا حال یہ بن جاتا ہے. ذرا سوچئے اگر پروردگار کی محبت ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی. مجنوں نے کہا اطوف علی دیار جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. اب اس کی بات ذرا سن لیجئے. لکھا ہے ربیہ مجنون لیلا فی المنام، کسی نے مجنون کو خواب میں دیکھا. فقیل لہ ما فعل اللہ بک، اس نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ قال، کہنے لگا غفر لی، اللہ نے میری مغفرت کر دی. وجعلنی حجتاً علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبین کے لیے حجت بنا دیا کہ اگر یہ مخلوق سے ایسی محبت کر سکتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے والوں تم نے تو اس کے زیادہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی. بات تو سچی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کی مثال دے دیں کہ دیکھو یہ مخلوق کی محبت میں ایسا تھا، تم میری محبت کتنی دل میں رکھتے تھے، تو ہم تو سرے سے ہی فیل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے محبت کا یہ رشتہ جوڑنا چاہیے، مضبوط سے اضبط کرنا چاہیے. وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَىٰ علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انی اذا اطلعت علی سر عبدی فلم اجد فیہ حب الدنیا والآخرہ ملأتہ من حبی وتولیتہ بحفظی۔ میں بندے کے دل پہ نگاہ کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے غیر کی محبت نہیں، میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مشائخ اس لیے تو ذکر کرواتے ہیں، لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں تاکہ دل صاف ہو جائے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب دل کو خالی کرتے ہیں نا تب اللہ کی محبت دل میں بھرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے کہ ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں حضرات دہلی کے مشائخ میں سے تھے اور ان کے ہاں لوگ آتے تھے اور اللہ کی محبت کے جام پی کے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب دوستوں کو مراقبے کی دعوت دیتے تھے نا، کہتے تھے آؤ بھائی پریم پیالہ پی لیں۔ یہ نہیں کہتے تھے آؤ مراقبہ کر لیں، کہتے تھے آؤ پریم پیالہ پی لیں۔ ان الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ پھر اس ذکر سے اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ جو اللہ کی محبت کو تقسیم کرتے پھر رہے ہوں، ان کے اپنے دلوں میں محبت کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ ہمارے یہاں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری، وہاں پہ 200 سے 250 آدمیوں کا روزانہ مجمع ہوتا تھا جو اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دیہاتی لوگ، سادہ لوگ تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ 2 بوڑھے بوڑھے جو تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار تھے، وہ بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کوئی لفظ کہتا ہے، دوسرا اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کچھ لفظ کہتا ہے، اور مسجد کے اندر۔ تو دیکھنے والا بڑا حیران کہ ان بوڑھوں کو کیا ہوا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو اس کو پتا چلا کہ اصل میں وہ دونوں بوڑھے بیٹھے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو دوسرے بوڑھے سے برداشت نہ ہو سکا، وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتے، کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا تھا، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو گڑ کی ڈلی نکلتی تھی اور وہ ڈلی کھانے کو دے دیتے تھے۔ جو اللہ کا نام لیتا تھا گڑ کی ڈلی کھانے کو دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کیا اللہ کی محبت دل میں ہوگی کہ محبوب کا نام کسی کے منہ سے سنتے تھے اس منہ میں مٹھاس ڈال دیتے، اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو میں اور کیا کروں۔ اس لیے یہ بزرگ ہوتے ہیں جن کی ہر وقت اللہ سے ایک تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر لمحے اللہ کی یاد ان کے دل میں ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ
کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو شعراء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شعر میں جواب دیتے ہیں کئی مرتبہ. تو فرمانے لگے پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. کاش کہ ہمیں بھی زندگی میں یہ لمحے نصیب ہوں کہ ہر وقت ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا عالم رہے. حالانکہ یہ شروع میں ایک بڑی پوسٹ کے اوپر تھے اور افسر تھے، انگریزی لکھے پڑے تھے. حضرت کی خدمت میں آئے تو بس رنگ چڑھ گیا. اس زمانے کے ایک شاعر تھے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے لگے کہ ذرا سنو، تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ کہ دیکھو تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے شیخ ہیں، ان کی خدمت میں گیا، رنگ چڑھ گیا. تو جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ استاد الشعراء تھے، شاعروں کے استاد تھے، بہت اچھے شاعر. کہنے لگے کہ میری بھی ملاقات کروا دو. ان کا کروا دوں گا. کہنے لگے شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میں صرف میں نوش ہی نہیں، میں بلا نوش ہوں. صرف شراب ہی نہیں پیتا، ٹکا کے پیتا ہوں، اور میں ناغہ نہیں کر سکتا. تو اگر میں جاؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا. یہ شرط رکھی. تو مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا، یہ حضرات تو بڑے حاذق طبیب تھے نا، تفقہ حاصل تھی دین کی، وہ سمجھتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ، مگر وہ یہاں آ کر خانقاہ پہ نہیں ٹھہریں گے، چونکہ یہ پبلک پلیس ہے. جو آئے وہ اللہ کے لیے آئے اور نیک بن کے رہے. وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کو اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا، اور چونکہ گھر پہ تو کافر بھی مہمان آ کے رہ سکتا ہے، تو بھئی گھر میں اس نے جو کرنا ہوگا وہ گھر کے کمرے میں کر لے گا. چنانچہ جگر مراد آبادی آ گئے. لیکن حضرت کی جو ملاقات تھی، سبحان اللہ، اس نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. ایک دو دعائیں بھی کروائیں اور پھر بغیر پیے گئے. فیصلہ کر لیا کہ میں آج کے بعد نہیں پیوں گا. اللہ کی شان کہ یہ جو عادی لوگ ہوتے ہیں نا شراب کے، تو ڈاکٹر لوگ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تم ٹیپر آف کرو اگر چھوڑنی ہے. زیادہ پیتے ہو تو ذرا کم کرو تاکہ جسم بھی عادی ہو جائے اور ریئیکشن زیادہ نہ ہو. انہوں نے یکدم ہی چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے. بڑے چیک اپ کروائے. ڈاکٹر نے کہا کہ جی نہیں، آپ کو تو پینی پڑے گی اور پھر کچھ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنی پڑے گی. ان کا نہیں، جب چھوڑ دی تو چھوڑ دی. اب موت بھی آ گئی تو مجھے موت قبول ہے، موت بھی قبول ہے. چہرے پہ داڑھی آ گئی، نمازیں شروع ہو گئیں، شراب چھوٹ گئی. اب لوگ بڑے حیران، بڑا چرچا ہوا کہ بھائی وہ دیکھو جگر نے تو شراب چھوڑ دی. تو لوگ ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنے لگے. تو شاعر نے، انہوں نے اپنے اوپر خود شعر بنا دیا. اپنے اوپر کیا شعر بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. یہ شعر اپنے اوپر بنا دیا. اب لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، مگر کچھ عرصے کے بعد جگر مراد آبادی کی تو کیفیت ہی بدل گئی. روحانیت آ گئی، دین آ گیا، تقوی آ گیا، نور باطن آ گیا. تو اس وقت کسی نے ایک کویسچن پوچھا، اور پوچھنے والے نے بیوٹیفل کویسچن پوچھا. اس نے کہا کہ یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ تو اس پر جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا
کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ہوتا تو اسی طرح ہے نا، دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اللہ اس بندے کی محبت ساری مخلوق میں دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ قال یحییٰ بن معاذ، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رائی کے دانے جتنی عبادت محبت کے ساتھ کرنا بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کاش ہم بھی کوئی زندگی کا ایسا دن گزار جائیں، کوئی لمحہ گزار جائیں کہ واقعی جس میں اللہ کی محبت دل میں بھر گئی ہو۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کبھی تو ہمیں بھی کوئی اللہ توفیق دے دے۔